بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات بجی خاندان فاطمہ برادر عزیز علی حیدر کی والد بزرگوار کی برسی اور کی دادی مرحومہ کی اصال ثواب اور مجلس ترحیم کی مناسبت سے یہ مجلس اس میں ہمارے عزیز برادران اہل تسنن اور برادران اہل تشیع تشریف فرما ہیں. اپنے عزیزان کی خواہش کے احترام میں اسی سورہ کی تفسیر سے متعلق و ختم مرتبہ کی سیرت سے متعلق چند کلمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ 3 کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں کہ جن میں سے 70 صورتوں میں اللہ نے کوئی بھی قسم استعمال نہیں کی. باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کے شروع میں محض پروردگار نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، اور کہیں 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات، اور کہیں 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3 جس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور کہیں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ فجر. اور سورہ فجر کے بعد صرف ایک مقام پر اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ ہے سورہ مبارکہ شمس کہ جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل بغیر وقفے کے ہم 11 قسمیں استعمال کی. سورہ مبارکہ 3 جس کا آغاز اللہ نے 4 قسموں سے فرمایا. ایسا نہیں کہ یہ قسمیں الگ ہیں جیسے ہم اپنی زندگیوں میں اپنی گفتگو میں قسم کھاتے ہیں پھر بات کہتے ہیں. نہ، یہاں پر پروردگار کا قسم کھانا ہی وہی بات ہے، اور پروردگار جب قسم کھا رہے تو اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے.
قسم کھانے کے جو الگ الگ فلسفے بیان کیے گئے ہم اس سے نہیں جائیں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ مطالب بیان کر سکیں. سب سے پہلی قسم اللہ نے جو سورہ مبارکہ تین میں استعمال کی، فرمایا والتین، اسی سے اس سورہ کا نام ماخوذ ہے. مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. اور اس کے بعد جو پروردگار نے فرمایا ہم اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن رک کر سب سے پہلے مرحلے میں جو ایک باشعور مسلمان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ جو 4 قسمیں اٹھائی، اور سب سے پہلے اللہ نے درخت انجیر کی قسم اٹھائی. کتنے درخت ہیں اس دنیا میں جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اقسام پر مشتمل، لیکن سب کو چھوڑ کر حق تعالی خدائے سبحان خالق عقل پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ کون سی خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کے دوسرے درختوں میں موجود نہیں، کہ اللہ تمام درختوں کو نظر انداز کر کے پھر اس درخت کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو وہ خصوصیت کہ جو دنیا کے کسی بھی دوسرے درخت کو حاصل نہیں اور درخت انجیر کو حاصل ہے، وہ جب جنت میں جس لمحے میں ابو البشر آدم اور ان کی زوجہ جناب حوا، اہل تسنن اور اہل تشیع کی بنیادی تفاسیر، تفسیر طبری، اسی طرح سے تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی کی، تفسیر کشاف جناب زماشری کی، روح المعانی جناب آلوسی کی، یہاں تک کہ تفہیم القرآن مولانا ابو العلا مودودی، اسی طرح سے دنیا تشیع میں تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، تفسیر دیگر جو تفاسیر ان کے علاوہ تفسیر طبرسی ہے مجمع البیان، اور تفسیر من وحی القرآن، باقی تفاسیر سب میں اہل تسنن اہل تشیع نے اس مطلب کو بیان کی کہ جس لمحے جنت میں جناب آدم ابو البشر آدم کو اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس لمحے اپنی بے لباسی کا احساس ہوا اور ہر دو میں ضرورت ستر محسوس کی، تو دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع، تفوس اور چھان پٹک اور تلاش شروع کی، اور ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کر درخت انجیر پر رکی. کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے. یہ زوج اور زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا، اور یہاں سے اپنے صدر، اپنے حجاب اور لباس کا اہتمام کیا. تو اب درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا اور جس سے ثقافت بشر کا آغاز ہوا. اس لیے پروردگار دنیا کے تمام درختوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہا ہے. اور اس کے بعد بات فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم. کیا خصوصیت ہے انجیر کے بعد درخت زیتون میں؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علی التحیۃ والثناء. جب مسلسل 11 دن تک آپ کی کشتی پانیوں کے اوپر تیرتی رہی، اور آہستہ آہستہ مسلسل پانیوں پر تیرنے کے بعد کشتی کے اندر موجود جناب نوح کے ساتھیوں میں یاس اور نومیدی اور بے چینی اور اضطراب کی کیفیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ ان کے درمیان چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. اور جناب نوح کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اظہار کیا، اے نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی ہم خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے؟ تو جیسے ہی آپ کی کشتی کے ساتھی نے یہ بات کہی اور اپنی بے یقینی اور اضطراب کا اظہار کیا، تو جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اطراف اور اکناف میں روانہ کیا. اور مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 کبوتروں میں سے ایک کبوتر جب لوٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا.
جناب نوح نے یہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا، تبسم فرمایا اور اس کے بعد فرمایا میرے کشتی کے ساتھیوں میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں، چونکہ اس درخت کا قد نسبتاً کم ہوتا ہے تو پانی اتر رہا ہے اور ان قریب ہم خشکیوں پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت انجیر کے بعد پروردگار نے درخت زیتون کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا اور انسانی زندگی کی نوید بنا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے۔ آپ کے ٹیکسلا میں اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، خود پاکستان کے اندر بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں ہیں اور دنیا عرب میں اور باقی مقامات پر، لیکن تمام پہاڑوں کو چھوڑ کر پروردگار اس خاص ایک پہاڑ کی وادی سینا اور طور سینا کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت کو؟ تو اس درخت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں پر پیغم 40 شب و روز بالاستیعاب مسلسل بغیر وقفے کے پروردگار اپنے ایک نبی پر وحی نازل کرتا رہا اور کلیم اور ذات خدا سبحان کے درمیان مسلسل سلسلہ تکلم اور تنطق جاری رہا، اور مسلسل 40 شب و روز وحی الہی کے نزول کے بعد اب یہ سرزمین اتنی مقدس ہو چکی ہے اور اس میں اتنی روحانیت آ چکی ہے کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ کلیم اس مقام پر پہنچتے تو خود خدا ارشاد فرماتا یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ اس وقت آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب اسے وہ قداست حاصل ہو چکے کہ پروردگار تیسرے مرحلے میں طور سینا کی قسم اٹھا رہے اور چوتھے مرحلے میں پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے اور فرما رہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ کتنے شہر ہیں، خود مدینہ بھی ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، تمام شہروں کو چھوڑ کر پروردگار مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق علی فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا۔ یا اللہ نے فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور سورہ مبارکہ بلد میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ محمد آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ یہاں سانس لیتے ہیں، تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو اللہ صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ دو اور شخصیتیں بھی ہیں کہ وہ دو ہستیاں جب پیغمبر کے ساتھ آ کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تین، تو اللہ ان تین کی وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے، اور ان دو میں سے کم از کم ایک ہستی ہے جو پیغمبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ نہ جا سکی، اس لیے پروردگار مدینہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم اٹھا رہے۔ وہ دو اور کون ہیں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، یہاں زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، آپ کے علاوہ ایک باپ اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ اب کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو سوائے ابو طالب عمران اور ان کے بیٹے علی کے کوئی اس لائق نظر نہیں آتا کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی صف میں اس شہر کو لائق کی قسم بنا دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ تو کسی حد تک اجمالی طور پر یہ عرض ہوا کہ پروردگار درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہے، درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھا رہے، طور سینا کی قسم کیوں اٹھا رہے، شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ لیکن یہ قرآن ہے، وہ قرآن جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، یہاں تک کہ مجھ جیسے ایک ناچیز اور معمولی طالب علم جو دین کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا اور جس کا ادب سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور مجھ جیسا ناچیز حقیر اور مبتدی طالب علم
اگر آپ کے شہر ٹیکسلا میں یہاں بات کر کے چلا جاؤں، گفتگو کر کے چلا جاؤں اور ادھر ادھر کی بے رب باتوں کو ملا کر ایک منغوبہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ اٹھنے کے بعد اظہار خیال ضرور کریں گے کہ ہم مجلس سننے چلے گئے لیکن گفتگو میں ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی ربط اور تسلسل کی توقع رکھتے ہیں۔ تو وہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے جس سے متعلق صرف باقی معانی، مفاہیم اور مطالب بجائے خود جو قرآن مجید کا ظاہر ہے، جس سے متعلق ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ کتنا خوشنما ہے قرآن کا ظاہر! اس وقت عالمی سطح پہ اسلامی دنیا میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، مصر میں، سعودی عرب میں محققین، علوم قرآن کے ماہرین، مفسرین قرآن کی ظاہر سے متعلق مستقل کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جناب طنطاوی اہل سنت عالم دین نے قرآن مجید کے الفاظ کے اعداد پر 3 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، اعجاز عددی قرآن۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ایک مرتبہ بیٹھ کر قرآن لکھا ہو، نہ، قرآن ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ جو شب قدر میں نازل ہوا قرآن دفعتاً قلب مصطفیٰ پر، یہ الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ سنی شیعہ تمام مفسرین اور علوم قرآن کے ماہرین کا اجماع ہے اس بات پر۔ شب قدر جو قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر، یہ جوامع الکلم کی صورت میں، مفاہیم کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ الفاظ کی صورت میں جو قرآن نازل ہوا پیغمبر پر، تدریجی اعتبار سے یہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ ایک وقت معین ہو، جگہ معین ہو، نہ، کبھی جبرائیل صبح میں آ رہے، کبھی دن میں، کبھی شام میں، کبھی رات، کبھی آدھی رات، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی جنگ میں، کبھی صحراؤں میں، ٹکڑوں میں، ایک ایک، 2 2 4 4 6 6 کر کے آیات نازل ہو رہی۔ اس کے باوجود کہ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں نازل ہوا، مختلف اوقات میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے۔ قرآن کے معنی کی بات نہیں کر رہا، ظاہر قرآن میں، قرآن کے لفظوں میں، جہاں تک کہ قرآن چیلنج دے رہا ہے پوری بشریت کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن میں کہیں بشر کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، یہاں تک اس کے لفظوں میں کمال ہم آہنگی ہے۔ اس کے باوجود کہ 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، مختلف مناسبتوں سے، لیکن ربط قرآن کی مثال اگر عرض کرو تو قرآن مجید میں لفظ موت کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 71 مرتبہ۔ مجھے بتائیے موت کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زندگی، اسے عربی میں حیات کہتے ہیں۔ اب جا کے گنے یا جناب اس ڈیجیٹل بٹیرے سے جناب گوگل کو سرچ کر کے چیک کر لیجئے، لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ دنیا قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، گنے پورے قرآن مجید میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں۔ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں ہے ملائکہ۔ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ اور بندگی میں جانے کا حکم بھی اللہ نے 11 مرتبہ فرمایا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، لفظ علم و معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام صادق فرماتے ہیں علم اور ایمان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم و معرفت ہے وہاں پر ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ علم و معرفت 811 مرتبہ، لفظ ایمان بھی 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں آ جائیں اور آسان کریں بات کو بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے، آپ دیکھیں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ اب اٹھائیں قرآن، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور مجلس کے اختتام پر جا کے بے شک چیک کی، جو گنے سال میں 365 دن ہے، اور لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کتنے مہینے ہیں سال میں؟
12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، گن لیجئے لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے گھنٹے شب و روز میں کل ملا کر 24 گھنٹے، گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں، سرچ کیجئے گا جا کے گوگل پہ، لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ مومن کی 5 علامات بیان کی صادق آل محمد نے اصول کافی میں، اور ان 5 میں سے ایک علامت کہ مومن شب و روز میں ان 24 گھنٹوں میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوتا ہے، اور ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر ہر حال میں واجب ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو یہ 34 سجدے ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ اور قرآن وضاحت سے فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ ہر حال میں 34 سجدے ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ سجدہ 34 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتفاق ہے نا؟ اتفاق نہیں ہے۔ کتنے فرقے بڑھ چکے مسلمانوں کی جن سے متعلق ختم مرتبہ نے خبردار کیا تھا، 72 جا کے گنے لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے اوصیاء اور جانشین پیغمبر کے 12، اور گنے پورے قرآن مجید میں لفظ وسیع 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے امام ہیں جن کی امامت سے متعلق پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتایا تھا، اہل تسنن اہل تشیع کے منابع موجود ہے، 12 گن لیجئے لفظ امام بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ جو ان کی پیروی کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں، جو ائمہ کے پیچھے چلے ان کی اطاعت کرے۔ اور گن لیجئے لفظ شیعہ قرآن مجید 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ تو جب اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کی آیات اور اس کے آیات کے لفظوں میں اور لفظوں کی تعداد میں، یا اللہ کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا تو یہ بلاغت کے اصولوں کے مطابق تھا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھاتا یہ بھی درست تھا، کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھاتا یہ بھی درست تھا۔ یہ کیا ہے؟ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر۔ لیکن جیسے ختمی مرتبہ نے فرمایا لہو ظاہر و باطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اگر ظاہر تک رکے رہے تو ہم کبھی ان آیات اور ان قسموں کا ربط تلاش نہیں کر پائیں گے۔ لا محالہ قرآن کا طالب علم اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر سے باطن کا سفر طے کرے۔ تو بظاہر پروردگار انجیل کی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم علیہ السلام کی قسم اٹھا رہا ہے۔ مجھے درخت انجیر کی قسم یعنی مجھے عہد آدم کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم یعنی مجھے عہد موسیٰ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم۔ تو پروردگار نے ان 4 قسموں میں 1,24,000 نبیوں کی زندگیوں کو خلاصہ کیا اور اسے تمہید بنایا، اور پھر وہ بات کہی۔ یہ 4 باتیں اسی سے متصل ہیں، نہ کہ قسمیں الگ اور بات الگ۔ کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا خوبصورت اس انسان کو بنا سکتے تھے بنایا۔ یہ معنی ہے احسن تقویم کا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اسفل السافلین میں لیا ہے، یعنی جتنا گرا سکتے تھے گرایا۔ نعوذ باللہ، خاکم بدن۔ کیا تخلیق انسانی کے ساتھ مزاج نہیں؟ ٹیکسلا کی یہ جوان جو مجھے بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور اکثر کے ہاتھوں میں ڈیجیٹل بٹیرے ہیں، یہ موبائلس ہیں۔ اگر ایک جوان 1 سال اپنی پاکٹ منی جمع کرتا رہے، بچاتا رہے، یا مزدوری کرے، مشقت کرے، کام کرے، جاب کرے، اور وہ جمع کرتے کرتے 1-2 سال کے پیسوں سے بہترین موبائل سیل لے کے آئے اور لانے کے بعد گھر کے کسی خرابے میں پھینک دے، ویرانے میں پھینک دے۔ ایک اچھی قیمتی گاڑی خرید کے لائے، باہر سے امپورٹ کرے اور لا کر ایک ویرانے میں خس و خاشاک جہاں لوگ مٹی پھینکتے ہیں وہاں کھڑا کر دیں، تو بتائیے ایسے جوان کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے کہ اتنا قیمتی اپنی جمع پونجی خرچ کر کے یہ موبائل سیل لے کے آیا، گاڑی لے کے آیا، وہ کہاں کھڑی کر دی؟ خرابے میں۔
پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جہاں جتنا نیچے لے کے آ سکتے تھے، گرا سکتے تھے، گرایا۔ کیا تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہ، سمجھنا پڑے گا اس انسان کی حقیقت کیا، تاکہ جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے اس کی صرف انسان متوجہ ہو سکے۔ یہ آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بالکل یہی لب و لہجہ ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا۔ کس سے بنایا؟ نہیں، مٹی سے نہیں بنایا۔ اگر مٹی سے بنایا ہوتا تو اللہ قرآن میں فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ نہ، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نہیں، مٹی کے سلالہ سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے رس سے بنایا۔ یہ ٹیکسلا ہے، تہذیب اور تمدن کا شہر ہے، انسانی کلچر اور ثقافت کا شہر ہے۔ آج بھی اس کے آثار یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں کے رہنے والے نسبتاً باقی شہروں سے زیادہ باہوش، زیرک اور زیادہ اہل علم اور صاحبان معرفت ہیں۔ تو میں نے باقی کسی شہر میں تو مٹی کا رس نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، شاید آپ کے یہاں مٹی کا رس نکالا جاتا، باقی جگہوں میں پھلوں کے رس نکلتے ہوئے دیکھے، آم ہے، سنترا ہے، ناشپاتی ہے، باقی پھل ہیں، وہ بازاروں میں، گھروں میں ان کا رس نکالا جاتا ہے، گنے کا رس نکالا جاتا ہے، پیتے ہیں، پلاتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے اس متمدن، مہذب اور مثقف شہر کے باسی اہل ٹیکسلا کہ کہیں پر آپ نے دیکھو کہ مٹی کا رس نچوڑا جا رہا ہو اور مٹی کا رس کھینچا جا رہا ہو؟ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا۔ پروردگار، وہ کارخانے کہاں ہیں؟ وہ مشینیں کہاں ہیں؟ وہ فیکٹریاں کہاں ہیں جن سے مٹی کا رس کشید کیا جائے؟ تو پروردگار فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے کھیتوں میں دیکھو، اپنے باغات میں دیکھو، یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو دائماً مٹی سے زمین کا رس کشید کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور اس رس کو منتقل کر رہے ہیں اس دانے میں۔ یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، یہ گندم، یہ جو، یہ کھجور، یہ کشمش، یہ سب کا سب رس ہے زمین کا، جو اس مشین کے ذریعے سے کھینچا گیا ہے مٹی سے، اور اب یہ رس ہے سلالۃ من طین، اور اسے انسان کھاتا ہے۔ اور جب انسان کھاتا ہے تو سورہ مومنون، پھر خون بنتا ہے، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں۔ پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیے، اور جب 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اپنی ماں کے بطن میں مکمل ہوا تو پروردگار نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی، کیا؟ روح۔ تو جیسے ہی اس جسم میں، اس مکان میں، اس لباس میں، اس پوشاک میں روح آئی، پروردگار نے خود کو مبارکباد پیش کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ تو احسن تقویم روح، جس کے آنے پر اللہ خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، اور اس روح کو پروردگار نے اس عالم ملکوت سے اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، مٹی کے اس جوہر میں لا کے رکھا۔ یہ جسم جن عناصر سے بنا ہے ان کی خصوصیت پستی اور ان کا لازمہ پستی ہے، اس لیے پروردگار فرما رہے اسفل السافلین، اور یہاں پر روح کو رکھا کہ جو احسن الخالقین ہے۔ اور کیوں روح کو رکھا؟ تاکہ اب انسان خود اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے ان پستیوں سے اٹھے اور دوبارہ سے میری دی ہوئی صلاحیتوں کے تحت اوج، عروج، معراج، رفعت اور بلندی اور اس حد کمال تک پہنچ جائے۔ تو افق کی طرف اگر ہم سفر کریں اسے کہتے ہیں ترقی، لیکن عمود کی طرف جو سفر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کمال۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، جیسا ابو الحسن حفیظ جالندھری نے ہمارے قومی ترانے میں فرمایا، راہبرے ترقی ہو کمال۔ شاید ہم سمجھے کہ ترقی اور کمال ایک ہے، نہ، الگ ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب کسی کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، کسی کی زمین جائیداد میں پلاٹ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کے ڈالر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، اس کی گاڑیوں میں اضافہ ہو جائے،
زیور سونا چاندی بڑھنے لگے، یہ ترقی ہے۔ اگر پہلے چھوٹی گاڑی تھی اب بڑی گاڑی لے لی، یہ ترقی ہے۔ پہلے چھوٹا گھر تھا بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انسان ترقی کرے پھر بھی انسان ہے، انسان ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے۔ جو غار میں رہ رہے وہ بھی انسان ہے، جو بہت بڑے محلوں کے اندر رہ رہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل چل رہا ہے یا سائیکل پہ جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں افراد کے جھرمٹ میں وہ بھی انسان ہے۔ انسان کی انسانیت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان، ترقی نہ کرے تب بھی انسان۔ اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا، پروردگار نے انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا، اور کمال روحانی امور میں ہوتا ہے، معنوی امور میں ہوتا ہے۔ جب تقویٰ بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، معرفت، بصیرت، استقامت، جرأت، شجاعت، صبر، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، جب انسان کی روح میں یہ چیزیں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، یہ مجاز سے نکل کر حقیقت تک۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، وقال بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، پروردگار نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا اساسی مقصد حصول کمال ہے۔ اگر اسے اور آسان کروں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور انسانیت کے سفر کا نام ہے کمال۔ تو اللہ نے ہمیں حصول کمال کے لیے خلق کیا، تو کون ہو جو ہمیں باکمال بنائے؟ تو اللہ نے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ ان انسانوں کو اسفل السافلین سے اٹھائیں اور کمال پر لے جا کر اعلیٰ علیین کی منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان اپنے نبی کو، پیغمبر گرامی اسلام کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ اور علی فرماتے ہیں اللہ نے جو انسانوں پر سب سے بڑا احسان کیا وہ پیغمبر خاتم کو انسانوں کے درمیان ہادی بنا کے بھیجا۔ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، آقا انسان بنانے کے لیے پیدا ہوئے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آخری لمحات ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ پیغمبر نے ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندی تک لے جانے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اور ختمی مرتبہ جن کے ایام رحلت ہے، آج 29 سفر ہے، یکم ربیع الاول کی شب ہے، اور آپ کو یکم ربیع الاول کی شب میں دفن کیا گیا بہت ساری روایات کے مطابق، اہل تسنن اہل تشیع۔ تو آئیے ختمی مرتبہ جن کے رحلت کے ایام ہیں، آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آقا اپنی امت کو، ہم مسلمانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس محدود اور مختصر وقت میں چند باتیں، 2 سے 3 یا 4 سے 5 باتیں، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا تاکہ نتیجہ لے سکیں اس گفتگو جو تمہید عرض کی، اس کا ماحصل کیا ہے۔ عظمت سید الانبیاء بلند تر صلوات، اللہم صلی پیغمبر کرام اسلام سب سے پہلے مرحلہ میں مجھے اور آپ کو اور اپنی امت کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گروہ ہے کہ جو دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے اور بحث کر رہا ہے اور علمی مسائل پر تبصرہ کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اور دوسرا گروہ نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیح اور دعا میں مصروف ہے۔ پیغمبر آئے، دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھے عمل پر مصروف ہیں، لیکن میں دوسرے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پہلے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام اپنی امت کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی حد تک رک جاؤں گا، اور اس بارے میں بہت کچھ تھا لیکن اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ پہلی بات کہ رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں،
اور دوسرے مرحلے میں رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. علم ہو اور عقل نہ ہو. پیغمبر فرماتے خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. ایسا انسان سوسائٹی میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. مدرسوں میں جا کر عربی سیکھ لی, علم سیکھ لیا, عقل نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, یہ دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے. تو عقل انسان کی یہ فکر سے بڑھتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. پیغمبر اسلام چاہتے کہ ہم تدبر کریں, تعقل کریں, تفکر کریں, غور کریں, اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں غور کریں جو اپنا نوحہ پڑھ رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود قرآن نوحہ پڑھ رہے ہیں. ام علی قلوبہم اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم دھڑا دھڑ مسلسل قرآن پڑھتے چلے جائیں جیسا ہمارے شبی میں ہوتے. اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب ایک قاری بیٹھتا ہے لاؤڈ اسپیکر کھول کر 180 کی رفتار سے دھڑا دھڑ قرآن پڑھے جا رہے ہیں, خود کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ کوشش ہے کہ کسی طرح سے آذان صبح سے پہلے 30 پارے مکمل کر دے, پورا قرآن پڑھ ڈالے. یعنی جس قرآن کو نازل ہوتے ہوتے اور جس قرآن کو اترتے 23 سال لگ گئے, آج کا مسلمان چاہتا ہے ایک رات میں پڑھ ڈالے اور آنکھیں بند کر کے لگا وہ دھڑ دھڑ پڑھ رہا ہے. اور صبح جب قرآن مکمل ہوتے کہاں کھڑا ہے؟ وہ یہ چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ پورا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ لو اور تمہاری ذات میں کوئی تغیر اور انقلاب نہ آئے. اللہ یہ چاہتا کہ ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لو, تمہاری زندگی بدل جائے گی. پیغمبر اکرام اسلام کے ایک جوان مسلمان ہوا, آپ کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور واجبات اور نماز روزہ عبادات تو میں نے سیکھ لی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے دین سے متعلق قرآن سے متعلق معرفت حاصل ہو جائے, تو آپ مجھے وقت دیجیے. لیکن مدینے کے آخری سالوں میں تیزی سے چونکہ افراد مسلمان ہو رہے تھے تو پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر نو مسلم کو ٹائم دے, وقت دیں. تو جو سینئر صحابہ ہوتے تھے ان کے سپورٹ کر رہے تھے پیغمبر نو مسلم کو, تو انہیں اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود کے سپورٹ کیا. اور 3-4 دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مسعود سے, تو پوچھا عبداللہ بتاؤ تمہارا وہ نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا تو جا چکا, چلا گیا. کیوں؟ وہ تو بڑے شوق اور جوش سے آیا تھا. کیا ہوا؟ کہ پہلے دن جب آیا تو میں نے سوچا اسے کیا پڑھوں, تو جتنا قرآن مجھے یاد تھا میں نے اس میں سے آیت منتخب کی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ دیکھے گا, اور جو اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ دیکھے گا. کئی آیت اسے بتائی اور اس کے بارے میں جو آپ سے سنا تھا سب بتایا. اور دوسرے دن جب وہ آیا میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھو. تو اس نے کہا میں نے آگے نہیں پڑھنا, پچھلا سنو. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ کل جب آپ سے پڑھ کے گیا تو ساری رات اس آیت کے بارے میں سوچتا رہا, اور پھر نصف شب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی کو اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. یہ سنا پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئی اور فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا, اس جوان نے صحیح کہا. ایسا ہی ہے اگر کوئی چاہے تو اپنی ساری زندگی کو اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے. رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں, رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں, رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک اسلام دین علم ہے, دین معرفت ہے, دین حکمت, دین بصیرت, دین آگاہی اور دین شعور ہے. لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا, اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. یہاں تک کہ خود قرآن مجید نے آپ کو سند دی کہ اے رسول آپ تو اس کائنات کے سب سے بڑے با اخلاق ہیں. آقا ہمیں اپنی امت کو بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں ہماری زندگیوں میں, گھروں میں, بچوں کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بازار میں, دیگر مقامات کے ہمارا کیسا رویہ ہے, دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے.
کہ ہم ختمی مرتبت کی امت کہلوانے کے حقدار ہیں کہ خود ہم اپنے بارے میں محاسبہ کریں. اگر پیغمبر سے پوچھیں گے تو آقا فرماتے ہیں، سنی شیعہ کتابوں یہ حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. آقا ہمیں بااخلاق دکھنا چاہتے ہیں. اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا. یہ لیکن مقدس جگہ ہے، بیت الحسن علی حیدر کے والد بزرگوار نے کاوش کر کے اسے تعمیر کیا. اگر امام بارگاہ میں یا اس سے بڑھ کر مسجد میں آپ کے سامنے اگر کوئی شخص تھوک دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ نہ اٹھایا، آپ نے صبر کیا، کم سے کم بازو پکڑ کے اسے باہر نکال دیں گے کہ تو یہاں بیٹھنے کا حل نہیں ہے. اب سنیں، سنی شیعہ کتاب یہ روایت میں نے خود پڑھی. پیغمبر کی موجودگی میں ایک عرب بدو آیا، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آ کر اس نے خود کو نیم و ریاں کیا اور کھڑے کھڑے سے نے مسجد میں پیشاب کر دی. کسی صاحب کو غصہ آیا، کہا اجازت دیجیے اس کا سر قلم کر دو. پیغمبر نے فرمایا خاموش کرو، اس کا جواب میں خود دوں گا، تم میں سے کوئی بات نہ کرے. یہاں تک کہ جب وہ یہ حرکت کر چکا، پیغمبر نے فرمایا ابو ذر اٹھو، جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ. ابو ذر پانی کا کوزہ لے کے آئے. پیغمبر نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا، اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا. اور وہ عرب بدو ٹکٹکی باندھے حیران پریشان سرگردان کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آنکھیں چھلک پڑی اور پھر آگے بڑھ کر پیغمبر کے قدموں میں گر پڑا اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے نبی کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. رسول اسلام ہمیں بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، سورہ جمعہ شروع کی چھوڑ دی، مختصر سورہ پڑھا. سورہ منافقون چھوڑ کے مختصر سورہ پڑھا. قنوت چھوڑے، مستحبات چھوڑے، جلدی جلدی نماز پڑھی. اور جیسی نماز مکمل کی، عبداللہ ابن مسعود پہلے صف میں تھے. پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ کہا میں ٹھیک ہوں. کہا عجب ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ بیمار ہے، پھر کیوں آپ نے نماز کو مختصر کیا؟ کہا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ خواتین بھی آتی تھی مسجد نبوی میں پردے کے پیچھے، وہ بھی نماز جماعت میں شریک ہوتی تھی، اور کسی خاتون کا بچہ نماز کے دوران رو پڑا اور پیغمبر نے فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کی رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا. اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے متعلق، حیوانات سے متعلق. یہاں تک کہ پیغمبر کی حدیث ہے، خود صحیح بخاری میں بھی اور رسول کافی دونوں شیعہ سنی شیعہ کتابوں موجود ہے. آقا فرماتے کہ اگر کوئی شخص سواری میں حج کے سفر میں اپنی سواری کو مارے، نہیں مارنے کی بات نہیں کی، فرمایا اگر کوئی سفر حج میں اپنی سواری کو تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی. کیونکہ قسی القلب ہے، سنگ دل ہے، تو اس کی عدالت ساکت ہوگی. یہ پیغمبر ہے، خود آپ کا کردار، آپ کے فرزند، آپ کے نواسے امام حسین، آپ کے فرزند علی زین العابدین، جب آپ کی شہادت ہوئی تو 35 سال جو ناکا سید سجاد کے ہاں رہا وہ مل نہیں رہا. سب نے کہا کہاں ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دیکھو میرے بابا علی زین العابدین کی قبر پر موجود نہ ہو. وہاں گئے تو دیکھا کہ ناکا آپ کے سنگ قبر کے ساتھ جو پتھر کے جو قبر کے اوپر پتھر نصب کرتے ہیں، اپنا سر مار مار کے خود کو زخمی کیا، وہی مر گئے. سب نے حیرت سے پوچھا امام باقر سے اس کا کیا راز ہے؟ فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ 35 سالوں میں کبھی میرے بابا نے اس کے اوپر تازیانہ نہیں اٹھایا. جانوروں سے متعلق آقا اور اسلام اور قرآن ہمیں حساس دیکھنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ نباتات سے متعلق ایک جوان صحابی پیغمبر کے ساتھ گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے ایک پگڈنڈی کے بیچ میں سے، کھیتوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور ایک پودے کو ہاتھ مارا اور اس سے پتا توڑا اور بے خیالی میں اس کو مسل دیا، مسل کے پھینک دیا اور پیغمبر رک گئے. پوچھا کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہ سوچو کچھ تو کیا ہے. اب اس سے یاد آیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف ایک پتا توڑا. کیا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے ہے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ، بلکہ آج تم ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور عبادت مصروف رہتی. رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو تھے.
انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، آخری سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ رسول اسلام جو اس درجہ امت کو ذمہ دار اور مسئول دیکھنا چاہتے تھے، اس درجہ حساس کہ بچوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہو، انسانوں کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، یہاں تک کہ بہت روایتیں اسی نبی کی امت نے آپ ہی کی اولاد، آپ کی بیٹیوں اور آپ کی نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، کیا کیا ہے۔ وہ نبی جس نے امت کو یہ تعلیم دیا تھا، میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، بہت سارے پہلو میں تشنا رہ گئے، شرمندہ ہوں، لیکن اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اس رسول کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے میرے عزیز جناب سکینہ کے بارے میں مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ یہ بچی کون ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کی کیا لگتی ہے؟ یہ پیغمبر کے نواسے حسین ابن علی کی بیٹی ہے، اور آپ کے بارے میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ تو مقتل ابی مخنف کے مقدمے میں یہ بات تحریر ہوئی، لکھا گیا کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کے مصائب کم ہیں، اور جو بعد میں شہید ہوا اس کے مصائب زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو جتنی دیر زیادہ جیا اس کے مصائب کم زیادہ ہیں، اور سارے شہیدوں کے مصائب ایک طرف اور ایک ایک بیوی کے مصائب ایک طرف۔ اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ ساری بیویوں کے مصائب ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کے مصائب ایک طرف۔ ایک جملہ عرض کروں اس بیوی سے متعلق۔ 11 محرم کو جب شمر ابن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور بیویوں سے کہا ہم آپ کو سوار کریں گے، ثانیہ زہرا نے فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، حد ہے سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں کسے سوار کیا؟ وہ بچی جس سے متعلق امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھا۔ جناب سکینہ کو سوار کیا، اور پھر ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود اس بچی کے ساتھ سوار ہو جائیں، اسی بچی کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن جیسے ہی سوار ہونے کا ارادہ کیا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا کہ علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی، تو بغیر محمل کے یہ اونٹ کی پشت سے نیچے گر جائے گی، یا ماں کے ساتھ بیٹھ جائے یا میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ شمر نے کہا پریشان نہ ہو، ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ اس شکیل نے کیا کیا؟ رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور اس رسی کو نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ کہا اے علی کی بیٹی آپ مطمئن ہو جائے، اب آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، شہر گزر رہے، دیہات گزر رہے، ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور رسی مسلسل اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھانے کے باعث کسی مقام پر کھلی ہے، کہاں اسی جنگل میں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہے، اور جیسی رسی کھلی یہ بچی اونٹ کی پشت سے زمین پر آ کر گری، لیکن تاریکی کے باعث کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس کے باوجود قافلہ رک گئے۔ جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن غصے سے سپاہیوں کے پاس آیا اور آ کر پوچھا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، پھر کیوں رکے ہو؟ تو سپاہیوں نے جواب دیا شمر کیا کرے، وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ شمر ہے، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے سر حسین کیسے آگے چلے گا۔ یہ نہیں کہا اگر ایک سے نہیں اٹھایا جا رہا 2 اٹھاؤ، 2 سے نہیں اٹھ رہا 3 اٹھاؤ، نہ، اس نے تازیانہ اٹھایا اور آ کر پوری قوت سے سید سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنا شروع کیا، اور اتنے تازیانے مارے کہ خون جاری ہو گیا، اور جب آپ کا خون زمین پر بہنے لگا تو اس
شمر نے کہا سید سجاد بتاؤ اپنے بابا سے کہو یہاں سے آگے چلیں. جیسے ہی کہا ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھا کر اپنے بابا کے کٹے کو سر کی طرف دیکھا اور پوچھا بابا جان یہاں رکنے کا سبب کیا ہے؟ یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجیے. جیسے ہی پوچھا لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا. بس عزیزو جیسے ہی الفاظ ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائے ایک مرتبہ اونٹ کی بلندی سے خود کو زمین پر گرایا اور آواز بلند کی اینا بنت یسو کہنا، اینا بنت یسو کہنا، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ یہاں تک کہ جب نہ ملی بیوی تو ڈھونڈتے ہوئے ایک جھاڑی کے پاس آئی جس کی پشت پر ایک نقاب پوش بیوی ہے اور ان کی گود میں جناب سکینہ اپنا سر رکھ کر سو رہی ہے. ثانی زہرا آگے بڑھی حیرت سے پوچھا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. فرمایا ارے زینب پہچان میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا. بس میرے عزیزوں میں یہاں پر پہنچ کر ہمیشہ روایت چھوڑ دیتا تھا، لیکن کچھ سال پہلے میں نے ایک اور روایت پڑھی اور اب میں سوچتا ہوں کہ اہل بیت کی مسائل کچھ اور وضاحت کے ساتھ بیان ہو جانے چاہیے تاکہ تاریخ کا حصہ بن جائے. موضوع الامین نے اپنی کتاب آیان الشیعہ میں جن شخصیات کا ذکر کیا ان میں سے ایک ابراہیم دمشقی. چونکہ میں نے ایک ایسی روایت پڑھی، اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور جملہ سنیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ابراہیم دمشقی ایک فقیہ اور مجتہد تھے جن کا تعلق شام سے تھا. ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان کی ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور کہا کہ اپنے بابا ابراہیم دمشقی سے کہو بارشوں کے باعث میری قبر میں پانی جا رہا ہے، ان سے کہو میری قبر کی مرمت کرے. لیکن جب بچی نے باپ سے خواب بیان کیا تو باپ نے منع کر دیا سختی سے. نے کہا وہ امام کی بیٹی ہیں، نبی زادی ہیں، ان کی قبر کشائی کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. محض تمہارا خیال ہے، اس خواب کو کسی اور سے ذکر نہ کرنا. اور دوسرے روز جناب سکینہ دوسری بیٹی کی خواب میں آئی اور اس نے بھی یہی پیغام دیا. اور جب اس بچی نے اپنے بابا سے بات کی پھر بھی وہ شک میں پڑے لیکن بچی کو روک دیا. اور تیسرے دن خود ابراہیم دمشقی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور فرمایا ابراہیم دمشقی میں نے تمہاری 2 بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک یہ پیغام پہنچایا تھا لیکن تم نے میری بات کو درخور دے اتنا نہ جانا. آج خود تمہیں بتا رہی ہوں میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرو. اب یقین ہو گیا جناب آیت اللہ ابراہیم دمشقی کو. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے دمشق کے علماء کو اپنے ساتھ لیا، گھر کی خواتین کو لیا، سادات کو لیا، سادات کے گھروں کی خواتین کو لے کر چلے قبرستان پہنچے اور جب قبر کشائی کی تو پتا چلا کہ اسی طرح سے پانی جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی قبر کے پتھر ظاہر ہوئے مردوں سے فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نبی زادی ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، ہم مرد ہیں اس لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب قبر کے پتھر ہمارے گھر کی خواتین اٹھائیں گی. جیسی خواتین آگے بڑھی اور قبر کے پتھر ہٹانے شروع کیے تو ایک مرتبہ سب اپنا سر و سینہ پیٹتی ہوئی واپس مردوں کے پاس آئیں اور جناب ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے ان سے کہا بابا آپ تو ہمیشہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس بیوی کو زندان میں غسل دیا گیا تھا، اس بیوی کو غسالہ میں غسل دیا تھا، اسے کفن پہنایا گیا تھا، لیکن ہم نے جو جناب سکینہ کے چہرے کو دیکھا ہے ابھی تک آپ کے چہرے پر خون ہے اور بیوی نے کوئی کفن نہیں پہنا ہے، وہی لباس ہے اور وہی کرتا ہے اور آپ کے سارے کرتے پر خون ہے. سنیں گے جناب سکینہ آپ کے بندے چھنے، کان زخمی ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، لیکن آپ کا کرتا کیسے خون آلود ہوا؟ اس لیے میں آج روایت کو مکمل کرنے لگا ہوں. ریاض القدس کی روایت ہے. آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں. ثانی زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا اور فرمایا ہے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بچی اکیلے گر جائے گی لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی. اب میں اس بچی کو اپنے ساتھ سوار کروں گی، اب میں اس بچی کو اپنے ساتھ سوار کروں گی. شمر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا ہماری بچی دوبارہ گر جائے گی، کہا علی کی بیٹی اب میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی. اب اس سکینہ نے کیا کیا؟ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا
اور اس کے بعد ایک رسی لے کر اس طرح سے بیوی کو زور سے باندھا کہ جیسی اونٹ چلا، ایک مرتبہ چلنے کے نتیجے میں بیوی کا جسم اونٹ سے رگڑ کھا رہا ہے، اور اب بیوی کا جسم زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ جیسے یہ کاروان شام پہنچا، اونٹ اس کی پشت بھی سرخ ہو چکی تھی، ثانی زہرا کی اس بھتیجی کا جناب سکینہ کا لباس بھی خشک ہو چکا، خون آلود ہو چکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوست احباب بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو نور معرفت عطا فرما، ہم سب کو فہم قرآن مجید عطا فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد کی ولایت کے نور سے منور فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص شام میں وہ مجاہدین کی جو ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس و ذکر و گریہ و تلاوت کا ثواب برادر حیدر کے والد اور ان کی دادی اور جملہ مومنین مومنات سب کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، جنت الفردوس میں انبیاء علیہ السلام کا قرب اور ہم نشینی عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ التماس ہے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام اور ایسے مومنین کی جن کے لیے اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص حیدر بھائی کے پدر بزرگوار اور ان کی دادی، ان سب کے سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔